بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، یہ دعا بھی کرتے ہیں جا رہے ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراتے ہیں، بکھیرتے رہیں۔ ویور، بہت سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو رزق ہے اس کے اندر برکت نہیں ہے، اور گھر کے اندر تین بندے نوکریاں کر رہے ہیں اور فی بندہ کبھی 2 نوکریاں کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نوکری کر کے گھر میں دوبارہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر ہلکی پھلکی ریڈی لگاتا ہے، اور یا پھر کوئی کام وغیرہ کرتا ہے تو تب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ پوری نہیں پڑتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ زمانے میں گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا اور سارے کے سارے جو وہ کھانے والے ہوتے تھے، اور بالکل اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے اوپر کتنا بوجھ ہے، کیونکہ تھوڑی سی روزی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ آج ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ 3 نوکریاں کرے اور 3 ڈپٹیاں کرے اور کوشش کرے، کام کرے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے رزق میں برکت نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں، اور 16 دروازے مقرر کرنے کے بعد ان کی چابیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو ویور، وہ 16 دروازے کون سے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جن کو ان 16 دروازوں کی چابیاں مل گئیں وہ بندہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ بتانے سے پہلے اس چینل کے اوپر آپ نئے ہیں تو آپ پلیز کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آپ ہماری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ تو ویورز، پہلا جو دروازہ ہے وہ رزق کا، وہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق میں برکت اٹھا دی جاتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ بہت سے پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس کو کبھی وہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا یا امید ہوگی اس کی۔ بالکل اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ استغفار کے بارے میں جو بند استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ استغفار کر دیتے ہیں۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کات سالی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ آپ استغفار کیا کریں۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اولاد نہیں ہے میری اور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ آپ استغفار کیا کریں۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں تنگ دست ہوں اور بڑا حاجت مند ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ آپ استغفار کیا کریں۔ تو جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو بعد میں آپ کے مریدوں نے یہ پوچھا کہ 3 بندے آپ کے پاس آئے تھے، تینوں کی حاجتیں الگ الگ تھیں، اور آپ نے ساروں کو ایک بات بتائی کہ استغفار کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو وہی بات بتائی ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی تھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو جس میں کہا گیا کہ تم اگر استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور رزق کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے گا، مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو تیسرا دروازہ صدقہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ دے کر رہے گا اللہ تعالیٰ۔ انسان جتنا بھی دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا بڑھا کر اس کو دے گا۔ بظاہر صدقے سے مال لگتا ہے بندے کو اس نے اپنے مال میں سے کچھ دیا، لیکن حقیقت میں اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کر رہا ہوتا ہے، اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور صدقے سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ تو ویور، چوتھا دروازہ تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرنا، جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 5واں جو دروازہ ہے وہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر بھی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔
کہتے ہیں کہ اگر نماز کی تم فکر کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیں گے. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز کی زیادہ فکر کرتے ہیں ان کو زیادہ فکر نہیں ہوتی باقی نہ کمانے کی اور نہ ہی باقی پریشانی کی، کیونکہ ان کو نماز کی پریشانی ہوتی ہے کہ نماز کا وقت نہ چلا جائے اور نماز کو ٹائم پر پڑھنے کی. تو اسی طرح اگر ہم نماز کا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اور نماز کی فکر کریں گے اللہ تعالیٰ باقی فکروں سے ہماری زندگی کو آزاد فرما دیں گے. چھٹا فرمایا کہ چھٹا جو دروازہ ہے وہ رزق کا حج اور عمرہ کی کثرت کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے. اور ساتواں فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرماتے ہیں. اور صلہ رحمی کرنے والا شخص فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے پھر اس سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. تو ویور اسی طرح سے آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، غریبوں کے غم بانٹنا ہے، مشکل میں ان کے کام آنا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نواں دروازہ ہے اللہ پر توکل ہے. جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا. 10واں دروازہ ہے شکر ادا کرنا. انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے اور رزق کے دروازے کھول دیں گے. فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو ناظرین اسی طرح سے 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا. مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا. جو شخص گھر میں داخل ہوا وہ مسکرا کر سلام کرے. تو مسکرا کر گھر میں داخل ہونا اور سلام کرنا اور سیدھا پاؤں پہلے رکھنا تو یہ بھی رزق کے اضافے کا باعث بنتا ہے. تو 12واں دروازہ ماں باپ کی فرمان برداری کرنا. ایسے شخص پر کبھی رزق جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا کہ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کو اپنا ایمان سمجھتا ہے اور اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے. کیوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی اور اس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ بھی ہو تو اس کو پھر یہ چاہیے کہ والدین کے لیے دعا کرے. یقیناً جب ان کی خدمت کرے گا تو والدین کے دل سے نہ دعائیں نکلیں گی تو اس بندے کی زندگی میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی رزق میں بھی اضافہ ہوگا. تو اسی طرح فرمایا کہ جو 13واں دروازہ ہے ہر وقت باوضو رہنا ہے. جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا تو اللہ اس کے رزق میں کمی نہیں کریں گے. ہمیشہ اس کے اوپر برکتیں برستی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں گی جو شخص ہمیشہ وضو میں رہتا ہے. تو ویور اسی طرح 14واں دروازہ چاش کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے. حدیث میں ہے کہ چاش کی نماز رزق کی کنجی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے. چاش کی جو نماز اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. 15واں دروازہ ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا. اسے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، یعنی نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی کثرت سے کرنا چاہیے تو اس سے بھی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اسی طرح 16واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا کہ جو شخص جتنا صدق کے دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو ویورز یہ تھے جو 16 چیزیں یعنی کہ رزق کے 16 دروازے اور ان کی چابیاں. اور اگر کسی ایک چابی کو بھی ہم لے لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں ہمارے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی، روزی میں بندش نہیں آئے گی، روزی میں تنگ دستی نہیں آئے گی. اور اگر ہم 16 کو 16 لے لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. دنیا میں ہمیں رزق کی پریشانی نہیں ہوگی اور دنیا میں ہم پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق ہوں گے اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی ہم بچے رہیں گے. کیونکہ یہ جو 16 دروازے بتائے ہیں رزق کے اور جو چابیاں تھیں وہ بھی بتا دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے ہماری زندگی میں وہ سکون آئے گا کہ جو سکون ہم نے کبھی جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ سکون ہمیں نصیب ہوگا کہ جس سکون کو روح مانگتی ہے اور اس سے ہمیں زندگی کے اندر وہ چین نصیب ہوگا اور زندگی کے اندر ہماری وہ بہاریں آئیں گی
اور ان کی وجہ سے ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی سکون میں رہیں گے، اور جو ہمارے پڑوس ہیں وہ بھی سکون میں رہیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، جب ہم اپنے ذہنی فکروں کو بدل دیں گے، جب ہم اپنی چینج کر دیں گے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور جو 16 دروازے میں نے آپ کو گن کے بتائے ہیں ایک ایک کے اوپر عمل کریں گے، تو ہماری یہ جہان ہے یہ بھی جنت بن جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان رزق کے جو 16 دروازے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی عزتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔